السلام علیکم ناظرین، عید کے دوسرے اسپیشل ایڈیشن میں ہوں افتخار شیرازی۔ پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ تبدیلی آ چکی ہے اور دیکھا یہ جائے کہ پاکستان اب موروثی سیاست کا جو ایک جکڑا ہوا نظام تھا اس سے کوئی آزاد ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان کی پارلیمان اس سے آزادی کی ایک طرف اب آزاد ہو رہی ہے اور آگے بڑھ رہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس آزادی کو پاکستان کے مختلف شعبوں سے وابستہ افراد کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا واقعی یہ ایک مثبت اور پرماننٹ تبدیلی ہے یا واقعاتی ہے، محدود مدت کے لیے ہے؟ اس کو ہم دیکھیں گے اور بالخصوص ہم بات کریں گے کہ میڈیا کی جو آزادی چاہتا ہے، لیکن یہ کہ وہ کتنی آزادی ہونی چاہیے، اور پھر پاکستان کا جو ہم بات کریں گے پرفارمنگ آرٹ کی، پاکستانی شوبز انڈسٹری کی، وہ بھی اگرچہ پھل پھول تو رہی ہے، آگے تو بڑھ رہی ہے، لیکن وہ ابھی کون سی رکاوٹیں ایسی ہیں کہ جس کو انہوں نے عبور کرنا ہے، اور مور امپورٹنٹلی یہ جو تبدیلی کا ایک عمل شروع ہوا ہے، اس سارے کے سارے عمل میں ان دو اہم جو ہے وہ شعبوں کا کتنا بڑا کردار ہو سکتا ہے۔ آج کے شو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اس خاص پینل کے اندر پاکستان کی شوبز انڈسٹری سے وابستہ بڑا نام ماریہ واسطہ صاحبہ، بہت شکریہ ماریہ واسطی ٹائم دینے کے لیے، اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہوں گے فیصل قریشی صاحب، آپ پبلک نیوز سے وابستہ ہیں، معروف اینکر پرسن ہے۔ پہلے ماریہ میں آپ ہی کی طرف آؤں گا، کیسے لگتا ہے؟ ایک تو یہ کہ جو تبدیلی کا عمل شروع ہوا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اب پاکستان رائٹ ٹریک پہ جا رہا ہے، ایک طرح سے وہ سمت کہ جس کا برسہ برس سے انتظار کیا جا رہا تھا اس کا ابتدا ہو گئی ہے، اور اب پاکستان کی جو نئی حکومت بنی ہے اس کے پرائم منسٹر پھر اس کی کابینہ کے ارکان ایک سادگی کی مہم چلانے جا رہے ہیں اور ڈومیسٹک ایشوز کو حل کرنے کے حوالے سے ایک بڑا کلیئر ویژن دے رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ بڑا زبردست ہے، آپ بھی انسپائر ہوئی ہیں کہ لگتا ہے کہ تبدیلی اب آگے بڑھے گی اور پاکستان کو ڈائریکشن مل پائے گی؟ دیکھیے جی، وہ کہتے ہیں نا there is nothing permanent but change۔ اس کا مطلب ہے کہ چینج کا یا تبدیلی کا جو پروسیس ہے وہ کبھی رکتا نہیں ہے، وہ چلتا رہتا ہے۔ اب وہ کتنی پازیٹیو ہے اور کتنی نیگیٹو ہے یہ تو آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ پتہ چلے گا۔ بہت سارے دعوے کیے گئے ہیں، پہلے بھی بہت دفعہ اس طرح کی چیزیں ہم نے سنی ہیں۔ ایک جو فاور یا ایک جو آپ آل اوور پاکستان ایک آپ انتھوزیازم دیکھتے ہیں، وہ واقعی ہماری ایک ریزیلینٹ قوم ہے اور ہمیں وہ نظر آتا ہے، وہ انتھوزیازم جو بہت اچھا ہے۔ لیکن دوسری طرف میں کہوں گی چینج وہی ہے جو پھر آپ کو نظر بھی آئے وقت کے ساتھ۔ ابھی آئی تھنک وی آر آل ویری ایکسائٹیڈ، بڑی اچھی اچھی باتیں ہیں، بڑی پازیٹیو باتیں کی گئی ہیں۔ ہمارے بہت بڑے بڑے مسائل ہیں اور چھوٹے چھوٹے مسائل بھی ہیں، ہمیں بہت احتیاط سے چلنا ہے۔ بڑے بڑے کلیمز ہم پہلے بھی سن چکے ہیں، اور آئی فیل کہ وقت یہ جو آپ نے جیسے 100 ڈیز کا ایک پلان ہے یا 200 ڈیز کا ایک پلان ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہی باتیں پتہ چلیں گی۔ میں ذرا ریئلسٹک ٹائپ، چاہے آپ سینک کہہ لیں یا جو بھی ریئلسٹک ٹائپ کی انسان ہوں، میں ایک دم زیادہ ایکسائٹیڈ نہیں ہوتی کیونکہ پھر بعد میں ڈس اپوائنٹمنٹ بہت ہوتی ہے۔ بہت اچھے انیشیٹوز کے بارے میں نے سنا ہے، لیکن میں یہ بھی سوچتی ہوں کہ لیٹس سی کہ یہ کس طریقے سے ہوں گے۔ کچھ ایسی چیزیں مجھے لگتی ہیں کہ جو آپ کی سمبولک ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ جی بڑی اچھی بات ہے کہ جی پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں رہیں گے، یا بہت سی اس طرح کی بہت ساری اور باتیں بھی ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کہیں گی، ویری گڈ۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ عمل کہاں پہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے، یہ نیچے سے نہیں آئے گا۔ لیکن ماریہ وہ کہا جاتا ہے کہ لیڈرشپ ہمیشہ جو لیڈر ہوتا ہے وہی فرنٹ سے لیڈ کرتا ہے۔ عمران خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 92 میں کمزور ٹیم تھی بٹ پاکستان کو ورلڈ کپ جیت کے دیا، پھر ہاسپٹلز بنانے کی بات کی تو پاکستان میں تیسرا چوتھا ہاسپٹل بننے جا رہا ہے۔ تو ان کے جو کریڈینشلز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اگر وہ تبدیلی کی بات کر رہے ہیں تو اس کو لے کے بھی آئیں گے ایک دن؟ لیٹس سی جی، کلیمز بہت بڑے ہیں، ہم نے ہسٹری بھی دیکھی ہے۔ دیکھیے آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ آئی ایم تھنکنگ نیگیٹیولی ان اینی وے، بالکل نہیں۔ میں تو چاہتی ہوں، بیکاز میرے تو سٹیکس ہیں ہی پاکستان میں، آئی ایم اے پاکستانی، آئی ہیو اے گرین پاسپورٹ، میں کہیں نہیں جا رہی ہوں، تو میں سب سے زیادہ افیکٹ ہوں گی۔ آپ اور میں جو یہاں رہتے ہیں وہ افیکٹ ہوں گے، تو میرے لیے تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ میں ہر بات پہ نظر رکھوں جو پہلے ہمارے ساتھ ہو چکا ہے۔ اسی لیے شاید ہم زیادہ
فوکسڈ ہیں. کوئی بھی غلط چیز ہوتی ہے تو ہم اس کے اوپر پڑ جاتے ہیں, وہ اسی لیے کہ ہم وہ پرانی غلطیاں افورڈ نہیں کر سکتے. اور پلیز میں یہ کہوں گی کہ وہ وعدے ہم سے مت کریں جو آپ پورے نہیں کر سکتے, جن پہ آپ کو یو ٹرنز لینے پڑیں. وہ باتیں ہم سے مت کریں کیونکہ ہم یہ سب کچھ دیکھ چکے ہیں. مجھ سے وہ بات کریں, اتنی سی بات کریں کہ میں 5% ڈیلیور کر سکتا ہوں اور آپ وہ کریں. If you will claim that you are going to deliver 200%, تو وہ آپ شاید نہ کر سکیں. اس سے ہمارے دل بھی ٹوٹیں گے, ہمارے حوصلے اور ہمارا ایک اعتماد ہے ایز پاکستانیز وہ ٹوٹے گا. سو لیٹس جسٹ بی آنیسٹ اباؤٹ تھنگس. ہمارے اوپر بہت سالوں کے بہت بڑے بڑے بوجھ ہیں. ہم نے لوگوں کی لڑائیاں لڑی ہیں, ہمارے اندر ہمارے ٹوٹ پھوٹ بہت ہے, ایک انٹرنیشنلی there is a pressure. سو مجھے وہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں تو میں اتنی زیادہ ایک دم سے ایکسائٹیڈ ہو کے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ جی آئی ایم 200% ہوپفل. آئی ایم ہوپفل, آئی ہوپ اٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. بٹ ہاں, ہم ایز پاکستانی سٹیزنز تھرو میڈیا کا بہت بڑا رول ہے. ہم بہت ساری چیزوں کی نشاندہی میڈیا کے تھرو کر سکتے ہیں, اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ ہمارے بہت سارے پولیٹیشنز یا بہت سارے لوگ جب میڈیا کے تھرو نشاندہی ہوتی ہے تو وہ ڈر کے 2 قدم پیچھے بھی آ جاتے ہیں. میڈیا کے اوپر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کس قسم کے ہاؤ میڈیا از کربڈ, وہ بھی دیکھا ہے. میڈیا بہت جگہ کمپرومائز بھی ہے لیکن بہت اچھا کام بھی کرتا ہے. سو یہ ساری چیزیں اور یہ ساری چیزیں ہمیں ساتھ لے کر چلنی ہیں. تو وہ لو از بلائنڈ ہے نا, وہ نہیں کرنا, اور ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار, وہ بھی نہیں کرنا. ہمیں ذرا تھوڑی سی اپنی آنکھیں کھلے رکھنی ہیں. ہماری آپ ساتھ ہی رہ گئے, آپ نے کیونکہ میڈیا کی بات کی تو فیصل قریشی ہمارے ساتھ, ان کی طرف بھی چلتے ہیں, ان سے بھی پوچھتے ہیں. فیصل, انفیکٹ آپ ماریہ کو سن رہے تھے, کہہ رہی ہیں کہ اگرچہ آپ کی ایک طرح سے امیدیں, توقعات آپ ضرور باندھیں, لیکن پاکستان کے مسائل بہت بڑے بڑے ہیں, اور رہنما بالخصوص جو وعدے کر رہے ہیں ان کو دیکھ کے کرنے چاہیے, وہ کریں جو ڈیلیور کر سکیں. تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ کوئی زیادہ پر امید نہیں ہونا چاہیے کیونکہ مسائل بہت گمبھیر ہیں, حل کرنے میں وقت لگے گا. لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ راتوں رات ایشوز حل ہو جائیں گے, ایسا ہرگز نہیں ہونے والا, کچھ ٹائم لگے گا, اور پھر یہ ہے کہ ایفرٹ بھی بڑی چاہیے. میں ماریہ کا بہت بڑا فین ہوں, لیکن ابھی جو باتیں انہوں نے کی ہیں اس کے بعد آئی ہیو برانڈ نیو رسپیکٹ فار ہر. مطلب ماریہ نے ایک بھی لفظ ایسا نہیں کہا جس سے میں کانٹرڈکٹ کروں. جو کچھ انہوں نے کہا ہے میں صرف ری ورڈ کر کے I will regurgitate it for you, because she's put it absolutely 110% perfectly. I'm completely in sync with her. Unfortunately یہ جو ساری باتیں ہیں نا کہ وزیر اعظم ہاؤس خالی کر دیں گے, وہاں نہیں رہیں گے, یہ کم از کم 2 لیڈرز پاکستان کے پہلے کر چکے ہیں اور انہوں نے کچھ نہیں کیا. چیف منسٹر ہاؤس کی لائبریری بن رہی تھی پنجاب میں, مجھے یاد ہے, آسٹیرٹی آ رہی تھی, گاڑیاں بیچ کے سوزوکیاں خرید لی گئی تھیں اور سائیکل پہ آنے تھے. مرحوم جنیجر صاحب نے سارے کام پہلے کیے ہوئے, گاڑیاں انہوں نے ہی بیچی تھیں. ابھی بھی آپ کو انٹرنیٹ پہ تصویریں نکل آئیں گی, آپ کے اپنے اخبار میں کلپنگز مل جائیں گی کہ گاڑیوں کی لائن لگی تھی, بکا کرتی تھیں. یہ سب کچھ پہلے ہوا ہوا ہے, اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں ہوپفل نہیں ہوں, ہوپفل تو انسان ہمیشہ ہوتا ہے, لیکن ماریہ نے اپنے آپ کو سینک کہا, میں شاید ان سے 3 گنا زیادہ سینیکل ہوں اور شاید ریئلسٹ بھی ہوں. اور جو چیز مجھے پریشان کرتی رہی خان صاحب کی پہلی تقریر اور کل والی تقریر میں بھی, اس میں جو کور پرابلمز ہیں اس پہ انہوں نے بالکل ان کو سرکموینٹ کیا, ان کو ٹچ بھی نہیں کیا. جب ہم کہتے ہیں کہ جی کراچی میں کرائم بڑھا ہے, تو کسی نے آج تک یہ نہیں پوچھا کہ کراچی میں کرمنل اتنے کیوں بن جاتے ہیں. مطلب ٹھیک ہے, ایک سیاسی جماعت کسی کو کرمنل بننے کو کہتی ہے, تو کھاتے پیتے گھر کا اچھا بچہ جس کی پیٹ میں روٹی ہو وہ کرمنل نہیں بنتا. تو کسی نے آج تک یہ بات نہیں کی کرائم کیوں ہے. ہم کہتے ہیں جی بیوروکریسی بڑی چور ہے. اب اللہ کرے میں سارے مسلمان ماں کے پیٹ سے ایماندار پیدا ہوتے ہیں, وہ کون سا ماحول ہے جو بیوروکریٹ کو یا کسی کو بھی چور بنا دیتا ہے. اس کی بات آج تک کسی نے نہیں کی. کہ عمران خان صاحب کی ان تقاریر میں کہیں بھی مجھے ایسا نہیں دکھا کہ وہ پاکستان میں اگلے 5 سال میں اتنی انڈسٹریلائزیشن ہو جائے گی کہ وہ لوگ جو ہے اس کے بعد چوری چکاری کرنا بند کر دیں گے. سویڈن کی مثالیں دیتے ہیں, ناروے کی مثالیں دیتے ہیں, چین کی مثالیں دیتے ہیں, ملیشیا کی مثالیں دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ وہ والے کام جو کور میں چاہیے ہیں وہ نہیں, یہ اوپر کی سطحی باتیں ہیں. وزیر اعظم ہاؤس خالی کرنے سے, گورنر ہاؤس کی دیوار گرانے سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ ہم 22-23 کروڑ کا ملک ہیں, ہمارے مسائل بڑے ڈیپ روٹڈ ہیں, اور ہمارے مسائل جو ہیں صرف یہ اوپر کی کرپشن یا اوپر کی یہ تو ملائی ہے. ہماری فنڈامنٹل میں جو فلا ہے, ہماری فنڈامنٹل میں جو فالٹ ڈال دیا گیا ہے, اللہ کرے میں ہم سب ایماندار پیدا ہوتے ہیں, پر وقت کے ساتھ اوور دی ایئرس ہمارے ایجوکیشن سسٹم نے, ہمارے ماحول نے, ہمارے گھر کے ماحول نے, ہمارے شہروں کے ماحول نے ہمیں اتنا فرسٹریٹ کر دیا ہے کہ آپ
مطلب کل میں کہیں بیٹھا کسی ایسی گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ بھائی وہ ہم جو ہیں لیڈر بدلتے رہتے ہیں, ہم خود جو غلط کام کرتے ہیں خود کو بدلنا پڑے گا. آپ یقین مانیے کم از کم 3 سے 4 لوگوں نے آدھا گھنٹے مجھ سے بحث کی اور جسٹیفائی کیا کہ ہم غلط کام کیوں کرتے ہیں. ہم وہ قوم بن گئے جو ہم وجوہات بتاتے ہیں کہ غلط کام کرنا اوکے کیونکہ لیڈر ساڈا چور ہے. بھائی بات یہ ہے کہ زرداری صاحب نے جو بھی کیا ہو, نواز شریف صاحب نے جو بھی کیا ہو, بے نظیر مرحومہ نے جو بھی کیا, الطاف حسین صاحب نے جو بھی کیا, اس میں میرے کردار کا کیا تعلق ہے؟ ہم جسٹیفیکیشنز ڈھونڈتے ہیں اپنی غلطیوں کی. تو ہمارے جو کور ایشوز ہیں وہ مجھے لگتا ہے اس حکومت نے بھی کمپلیٹلی سرکموینٹ کیے ہیں. میں تو بڑی اسٹرانگ اور بڑی ڈیپ روٹڈ چینجز ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آتے ساتھ یہ ایگزیکٹو آرڈر سے 2-4 موٹے موٹے ایسے کام کریں گے کہ مجھ جیسا اسکیپٹک بھی کہے گا واہ خان صاحب تسی تے آ گئے ہو تو چھا گئے ہو. لیکن یہ تو وہی سطحی باتیں جو آپ سب مجھ سے زیادہ سمجھدار پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ جرنلسٹ ہیں پرانے, میں تو ایسے ہی ہوں ٹھیک ہے, لیکن آپ لوگوں نے تو تاریخ میں یہ ساری کہانیاں کئی بار پہلے سنی ہوئی ہیں. لیکن دیز آر ناٹ تھنگس, ایک تو ڈیلیور کرنا مشکل ہے, چلیں ڈیلیور کر بھی دیں گے تو لانگ ٹرم چینج نہیں آئے گی. ہمارے اندر لانگ ٹرم جو ایشوز ہیں, پرویز مشرف صاحب 9 سال ضائع کر کے چلے گئے, انہوں نے کوئی لانگ ٹرم کمال نہیں کیا. جب انہوں نے اپنی اختتامی تقریر کی تھی تو ایسی بے وقوفانہ باتیں کی, دیکھو میں نے فلاں شارہ بنائی, فلاں مونیومنٹ بنایا. جو شخص 9 سال کنگ بھی وہی تھے, جج بھی وہی تھے, جوری بھی وہی تھے, سی ایم چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی وہی تھے, چیف, یہ کہہ کے گئے 9 سال کے بعد nothing to show. So likewise یہ جو چیزیں, اس سے کیا ہوتا ہے یار, یہ تو کر دو خالی چیف منسٹر ہاؤس, اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ نہ رہو بھائی پرائم منسٹر ہاؤس میں, آپ جا کے رہ لیجیے ملٹری سیکٹر. I don't care. What I care is something completely deep rooted, جس سے آنے والے جو ہماری جنریشنز ہیں ان کی اچھی لیڈرشپ کا کام یہ نہیں ہوتا کہ جی لوگوں کو ہو کر کے آپ آگے لے جائیں. ان کا کام یہ ہے کہ یہ نیشن کی جو ڈائریکشن غلط ہوئی ہے نا اس کو کمپلیٹ شفٹ کر دیں. کیونکہ آپ شوبز سے وابستہ ہیں اور پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین بالخصوص بڑا اسٹیریوٹائپ کریکٹرز ان کے مظلومیت ڈراموں میں بھی نظر آتی ہے. اگرچہ پاکستان کی آلموسٹ 51% آف دا پاپولیشن ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خواتین کے کردار کو بھی کسی اور انداز میں پیش کیا جائے تاکہ معاشرے کے اندر اس کا ایک بڑا ایک یوں کہہ لیں کہ کنٹریبیوٹنگ قسم کا ایک طرح سے اس کا رول ہو, رادر یہ کہ ہم اس کو مظلوم میں تصویر بنا کے پیش کرتے ہیں اپنے ڈراموں کے اندر؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن یہ جیسے چینل ہے یا بزنس ہے, ڈرامہ اٹس اے بزنس, تو ہمیں وہی سب کچھ دکھانا پڑتا ہے جو مے بی آپ کے چینل کی پالیسی ہوتی ہے. آپ جرنلسٹ ہیں, آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ لوگ بھی کس طریقے سے کہیں نہ کہیں اپنے چینل کا جو بھی ہوتا ہے اس کو ٹو کرتے ہیں, ایجنڈا ہوتا ہے کہیں کہیں کرنا پڑتا ہے. سو یہ اٹس اے مائنڈ سیٹ. میں نے جو دیکھا ہے کہ خواتین اگر روتی دھوتی رہیں یا وہ کم کپڑے پہن لیں تو شاید اتنی پرابلم نہ ہو. Once a woman has a point of view, that is dangerous. اس پہ اس کو گولی بھی پڑ سکتی ہے. ٹھیک ہے جی, you can, if you have a point of view اور آپ کو پتا ہے کہ یہی چیز چلتی ہے, so a woman, آپ نے اس کو ایک ڈبے میں ڈال دیا اور آپ نے کہا وہ وہیں پر رہے گی. ہم نے دیکھا ہے سبین کی بہت سارے ہمارے پاس ایگزامپلس ہیں. You have a point of view, you are a dangerous person then. سو ہمیں اس چیز کو چینج کرنا ہے. اب جیسے ہم نے ملیٹنسی کا بیج بو دیا تھا, اب تک ہم اس کو کاٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, اس کے بعد ہم نے پراکسی وارز ہم نے لڑی, ہم اس کو ابھی تک. اسی طرح آپ نے اگر اصلی اور صحیح ایجوکیشن کا بیج کہیں بویا ہوتا جو ختم کر دیا تو وہ آج کی جنریشنز اس کو کاٹ رہی ہوتی. وہ ہم نے نہیں کیا. لیڈرز کا یہ کام نہیں ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے جو ہو وہی ہو, آپ نے صحیح بیج بونا ہے, وہ ہم نہیں کر رہے. اب آپ آرٹ اینڈ کلچر کی بات کریں, آپ پوری دنیا میں دیکھیں سویلائزیشن کو جانچا جاتا ہے کہ آپ کا آرٹ اینڈ کلچر کتنا زیادہ پروگریسڈ ہے. آپ اپنا دیکھ لیں, یہاں آپ کا پینٹر تک تو کر نہیں سکتا. آپ کی پینٹنگ, آپ کی پوئٹری, آپ کا لٹریچر, ہمارا اردو لٹریچر تو جو پروڈیوس ہی نہیں ہو رہا. فار دی نیکسٹ جنریشن دیر از نتھنگ ٹو ریڈ. کہاں ہے؟ اور اس کے اندر جو تکلیف نظر آ رہی ہے, جو خون نظر آ رہا ہے, جو پینٹرز that is who you are. What I am showing you on your screen is you. اگر آپ کو وہ پسند نہیں ہے, ایک روتی ہوئی تکلیف میں عورت, اور آپ کہتے ہیں کیا بکواس ہے, that is you. آپ کا عکس ہے یہ میں نہیں کر کے دے رہی آپ کو. This is what is happening. So we need to change the mindset. Tolerance نہیں ہے.
میں اگر کوئی بات پی ٹی آئی یا پی ایم ایل این کے خلاف کرتی ہوں تو مجھے کسی نہ کسی کیٹیگری میں ڈال دیا جاتا ہے. آئی ایم ناٹ ود اینی پارٹی. I refuse to take any party's side. I am a pro Pakistani. I will take, میں وہ بات کروں گی جو مجھے ایز اے پاکستانی ٹھیک لگتی ہے. جب میں کسی بات پہ کہتی ہوں کہ یہ بات مجھے غلط لگتی ہے تو کہتے ہیں اچھا آپ اس سائڈ کی ہیں. ارے بھائی میں کسی سائڈ کی نہیں ہوں. لیکن آپ ماریا کیا لگتا ہے ٹالرنس معاشرے میں لانے کے لیے وے فارورڈ ہے کہ آپ اسٹارٹنگ پوائنٹ آپ سمجھتی ہیں کہاں سے شروعات ہونی چاہیے کہ ٹالرنس بھی آئے, دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو سنا بھی جائے, پھر ہم بات کریں خواتین کو بجائے ان کو کمیونٹی کے طور پہ پریزنٹ کرنے کہ ان کو ایک پروڈکٹیو معاشرے کا شہری کے طور پہ پیش کیا جائے؟ آپ کی ایجوکیشن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. عورت کو امپاور کرنے کے لیے آپ کا مرد سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. پلس جو ہم سوچ رہے تھے کہ ہماری یہ پولیٹیکل پارٹیز آئیں گی جو نئی آئیں, پی ٹی آئی اینڈ ادر, ان کے اندر جس طرح کا کلچر انٹروڈیوس کرا ہے. why should I be harassed if I am against, I do not agree with you. اگر میں آپ کے پوائنٹ آف ویو سے اگری نہیں کرتی ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ مجھے مار دیں گے, آپ مجھے گالیاں دیں گے, آپ مجھے سوشل میڈیا پہ ذلیل کر کے رکھ دیں گے. ٹالرنس نہیں ہے. یہ تو ہم ان لوگوں کے بارے میں بات کرتے تھے, ڈرتے تھے بات کرتے ہوئے, اب بھی ہم وہی کر رہے ہیں. یہ میرا اعتراض ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ تو پڑھے لکھے, یہ پارٹی تو وہ تھی جو پڑھے لکھے لوگوں کی مڈل کلاس پارٹی تھی سپوزڈلی. سو اگر ہم یہ کلچر انٹروڈیوس کر رہے ہیں تو آئی ایم ویری افریڈ آف واٹ از ہیپننگ اینڈ آئی ول وائس اٹ. جب تک مجھے اگلی کوئی دھمکی نہیں آ جاتی آئی ول ڈو اٹ. اور آپ کا آرٹ اینڈ کلچر نہیں آگے بڑھ سکے گا اگر آپ اپنی ریالٹیز کو فیس نہیں کریں گے. The first thing is کہ you have to face your problem and say this is a problem. Let's face it. یہ important. صحیح. فیصل انفیکٹ بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ بڑی کنجیشن ایک فیل کرتے ہیں, بڑا ہبس فیل کرتے ہیں, بات نہیں کی جا سکتی. بہت سارے ایریاز تو ایسے کہ جو نو گو ایریاز ہیں, وہاں پہ آپ بات کریں تو پتہ نہیں آپ کے خلاف کیا سے کیا ہو جائے. اس ایریا کو بھی تو ایڈریس کرنا چاہیے. اگرچہ ہم موجودہ حکومت کی پالیسیز کو دیکھ رہے ہیں, بہت سارے ایریاز کو ایڈریس ضرور کیا جا رہا ہے, بٹ یہ جو نقطہ ماریا نے اٹھایا ہے اس طرف ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ کوئی اس معاملے پہ بھی سیریس ہے. کیونکہ پاکستان کے اندر ڈائلاگ اور ڈائلاگ کے ذریعے مسائل کو حل کرنا یہ رواج لانا پڑے گا, بٹ مجھے نہیں لگتا کہ اس ایریا میں کچھ زیادہ سنجیدگی دکھا رہی ہے حکومت. آپ کو بھی لگتا ہے ایسا کچھ؟ اگین جی, ماریا اس پر بیوٹیفلی, مطلب میں اس کو صرف ایڈ ہی کر سکتا ہوں. لیکن ایک بات میں ان سے کہوں گا, انہوں نے کہا کہ عورت کا پوائنٹ آف ویو تو برداشت نہیں ہوتا, یا مرد کا پوائنٹ آف ویو بھی برداشت نہیں ہوتا. آپ اپنا پوائنٹ آف ویو اگر رکھتے ہیں, اف یو ٹرائی ٹو گو اگینسٹ دا فلو, تو آپ مارے جائیں گے. مطلب سوشل میڈیا پہ جتنی کٹ میں نے کھائی ہے پچھلے 5-7 سالوں میں, آئی تھنک 7 ایئرز, جتنی میں نے مار کھائی ہے ٹویٹر پہ, فیس بک پہ, اللہ کی پناہ, صرف اس لیے کہ میں فلو کے اگینسٹ جا رہا تھا. تو یہ مرد عورت کا معاملہ نہیں ہے, یہ ظلم تو ہر کسی کے ساتھ ہے. اس کی تبدیلی کی جو جڑ ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ حکومت کے بس میں. مدرز ہیو ٹو ریز بیٹر چلڈرن, کہ آنے والی جو نسلیں ہیں وہ ایک دوسرے کو ٹالریٹ کریں. لیکن ماریا نے تعلیم کی بات کی, میں اس سے بالکل 100% اتفاق کرتا ہوں. لیکن جو تعلیم کی بات ہوتی ہے, مجھے 2 منٹ دیجیے, میں تسلی سے کچھ کہہ دوں. ہر کوئی تعلیم کی جب بات کرتا ہے نا, وہ یہ کہتے ہیں جی ہم گورنمنٹ, جیسے خان صاحب نے کہا کہ گورنمنٹ اسکولوں کی کوالٹی بہتر کی جائے گی. دیٹ ول ناٹ چینج اینی تھنگ جب تک پورے پاکستان میں سنگل موڈ اینڈ میڈیم آف انسٹرکشن نہیں ہوگا. پاکستان کا میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی کوئی مسئلہ حل ہوگا. ہم نے آغا خان بورڈ الگ ہے, فیڈرل بورڈ الگ ہے, پروونشل بورڈز الگ ہیں, اور اس کے بعد او لیولز, اے لیولز الگ ہے. ہمارے ہاں کم از کم 4 سے 5 نظام تعلیم ہے. ہر نظام تعلیم کا بچہ جو مختلف سوچ رکھتا ہے, مختلف طریقے سے بولتا ہے, دوسرے کو گدھا سمجھتا ہے. جو او لیولز, اے لیولز کرتا ہے وہ میٹرک والے کو پاگل سمجھتا ہے, میٹرک والا گورنمنٹ اسکول والے کو گدھا سمجھتا ہے. تو کیونکہ یہ جو ہم نے کلاس سسٹم پورے آدھے مطلب 90% ملک کو ہم اردو میں پڑھاتے ہیں یا سندھی پنجابی پشتو میں پڑھاتے ہیں کہ بھائی لنگوا فرانکا. بڑے آدمی کا بچہ جا کے او لیولز, اے لیولز کہتا ہے, اس کی پھپھی جان کا لنگوا فرانکا کیوں نہیں چلتا؟ میری اماں نے تو زندگی میں کبھی ایک دن اسکول کا نہیں دیکھا, میں تو انگریزی میں صحیح پڑھ لیا یار. تو غریب آدمی کا بچہ انگریزی میں نہ پڑھانا کیونکہ اس کے اماں ابا اردو بولتے ہیں. یہ جو ظلم ہے نا, کیونکہ وی آر اگین, آئی ہوپ آئی ڈونٹ اوفینڈ اینی بڈی, بہت بڑا اسکول سسٹم ہے پاکستان کے اندر چیریٹی کا. میرا ان سے پرانا جھگڑا ہے, یار آپ اردو میں کیوں پڑھاتے ہیں, انگریزی میں کیوں نہیں پڑھاتے ان کو؟ کیونکہ آپ بیسکلی گلوریفائڈ میڈز اینڈ ڈرائیورز کریٹ کر رہے ہیں. اگر آپ نے تعلیم نظام دیکھیے, ساری دنیا میں کیا ہوتا ہے, نصاب ایک ہی ہوتا ہے, تعلیم کا طریقہ ایک ہی ہوتا ہے,
اس کے پڑھانے والی کی تعلیم کی کوالٹی نہیں، پڑھانے والے کی کوالٹی فرق ہو سکتی ہے. بھائی آپ ییل میں جائیں گے تو اس کے استاد کی کوالٹی کچھ اور ہے، آپ ایک اسٹیٹ یونیورسٹی میں جائیں گے اس کے استاد کی کوالٹی فرق ہے، اس کا کرائٹیریا فرق ہے، اس کا انٹرنس ایگزام فرق ہے، لیکن نصاب ایک ہی ہے. الیکٹریکل انجینئر چاہے ییل سے نکلا ہو چاہے مسیسپی اسٹیٹ یونیورسٹی سے نکلا ہو، ہوگا الیکٹریکل انجینئر. فیصل انفیکٹ ہم اس وقت جگنو محسن نے بھی جوائن کیا ہے، پنجاب اسمبلی سے آزاد وکیل منتخب ہوئے، آپ فرائیڈے ٹائمز کے ایڈیٹر بھی ہیں. جگنو میں آپ کی طرف آتا ہوں، ہمارے ساتھ ماریہ بھی ہیں، فیصل قریشی بھی ہیں. پہلے تو یہ بتائیے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ مردوں کے اس معاشرے میں آپ کو خیال کیسا ہے کہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے وہ بھی براہ راست جا کے، اور پھر جس آپ نے امیدوار کو ہرایا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی 33 سال سے الیکشن جیتتے آ رہے ہیں، مختلف حکومتوں کا حصہ بھی رہے ہیں، تو اتنا بڑا یہ کرشمہ کیسے کر دکھایا؟ کچھ بتائیں لوگوں کو، لوگ سننا چاہتے ہیں اتنا بڑا میدان کیسے مارا ہے آپ نے؟ یہ میرے کنسٹیٹیوئنٹس کی مہربانی ہے جنہوں نے مجھے ووٹ دیے، یہ ان کی بڑی مہربانی ہے. انہوں نے بڑی عزت افزائی کی، انہوں نے بہت پیار کیا، بہت اعتماد کیا. کچھ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک منیر نیازی کا شعر ہے، اور وہ دریا کوزے میں بند کر کے میں بتاتی ہوں آپ کو کہ میری موٹیویشن کیا تھی. کچھ اونج بھی راواں اوکھیاں سن، کچھ گلچ غمادہ توک بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی. تو یہ ساری چیز ہے جس کی ایکسپلینیشن ہے. وہاں یہ 35 سال سے جو برجمان تھے ایک ہی خاندان، انہوں نے بڑی خوف و ہراس پھیلائی ہوئی تھی، لوگوں میں ان کی بہت نفرت تھی. ہمارا پیار تھا جو ہم نے کام کیے ہوئے تھے وہاں پر. میں 10 سال سے وہاں کی سماجی فلاحی ورکر ہوں. میں نے کسی پارٹی سے ٹکٹ مانگا نہیں، لیا نہیں. میں نے لوگوں کو بااختیار متحرک کرنے کے لیے یہ الیکشن لڑا. میں نے ان کو کہا ٹھیک ہے، آپ آزادی چاہتے ہیں، آپ بہتر زندگی چاہتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں بہتر کینڈیڈیٹ ہوں تو پارٹی بھول جائیں، میں نے کسی کا ٹکٹ نہیں لینا. اگر آپ مجھے چاہتے ہیں تو مجھے ووٹ دیں. انہوں نے مجھے 22,000 ووٹوں کی لیڈ سے جتایا، اور میں اس کی بہت مشکور ہوں. اس کی عزت افزائی دی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اچھا، تو آپ جگنو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈیسائیڈنگ فیکٹر تھا وہ سوشل ورک تھے آپ کے، جو لوگوں کے لیے آپ نے تھوڑی بہت آسانیاں پیدا کی، اور اگر یہ کام کوئی اور بھی کرے تو کسی بھی طاقتور کسی امیدوار کو ہرایا جا سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ بالکل بالکل 100%. جب آپ جا کے اپنی جان اور مال لوگوں کی راہ میں سپینڈ کریں گے، وہاں پر لوگ آپ کی نیت دیکھیں گے. اگر آپ کی نیت صاف پائیں گے، لوگ بڑے گھاک ہیں، بڑے ہوشیار ہیں، بڑے ذہین ہیں، اور ان کو ذہین ہونا پڑتا ہے کیونکہ ان کی زندگیاں بہت مشکل ہیں. اگر وہ آپ کی نیت صاف پائیں گے، آپ کی باتیں سچی دیکھیں گے، آپ کے کام پسند کریں گے، تو وہ آپ کو ضرور پذیرائی دیں گے، ضرور سپورٹ کریں گے. اور میں سمجھتی ہوں یہی راستہ ہے. اگر لوگ یہاں پر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہمیں معاشرہ بدلنے کی ضرورت ہے، تو اس طرح جا کے کام کریں، لوگوں کو متحرک کریں، اور وہ بااختیار ہوں گے. ماریہ انفیکٹ جگنو کی آپ بات سن رہی تھی، کوئی انڈیویجول سٹارٹ لے سکتا ہے، شروعات کر سکتا ہے، اور کرے تو میرے خیال میں لوگ اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. اگرچہ آپ نے اچھی باتیں کی لیکن تھوڑی سی آپ پریشان بھی تھیں کہ گولز بڑے بڑے، ٹارگٹ بڑے اچھے بڑے سیٹ کر لیے ہیں، اور پریشانی آپ کو یہ تھی کہ شاید اچیو نہ ہو پائیں. تو کوئی اب لگتا ہے کہ جو جگنو کی جیت آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے انسپائرنگ ہے، اور پھر یہ کہ کوئی انڈیویجول اگر ایفرٹ کرے تو پورے معاشرے کو بدل سکتا ہے؟ بالکل جی، بالکل. آئی ایم ویری ہیپی دیٹ سچ پیپل آر کمنگ اپ اینڈ ڈوئنگ دس. جیسے میرے لیے ڈزنٹ میٹر کہ کون جیت رہا ہے یا کون ہار رہا ہے. اگر مجھے کوئی کینڈیڈیٹ صحیح لگتا ہے تو میں اس کو ووٹ کروں گی. صرف اس لیے کسی آپ پارٹی کو نہیں کروں گی کیونکہ یہ جیتے گی یا اس کا کلاؤٹ زیادہ ہے. اگر مجھے کوئی کینڈیڈیٹ آزاد ہو اور وہ مجھے لگے کہ یہ صحیح بندہ ہے تو آئی ول ووٹ فار دیٹ. اور یہ میرا ہمیشہ سے رہا ہے. 2013 میں پی ٹی آئی ہاری تھی نا، بٹ ہم نے جا کے لاہور اس کو ووٹ دیا تھا نا. بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگلی دفعہ بھی دیں گے. دے ہیو ٹو ارن دیٹ نا. سو دیٹ از ناٹ دا پوائنٹ. ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے لوگوں کو پتہ ہوگا when you are there with them and you're working for them. لوگ بے وقوف نہیں ہیں. کب تک ایک بریانی کی پلیٹ کے اوپر آپ خریدتے رہیں گے؟ آپ نے ایجوکیشن اسی لیے تو ان کو دی نہیں ہے کہ وہ اپنے رائٹ کو جان ہی نہ سکیں اور آپ کی ایک بوری اور ایک پلیٹ کے اوپر بکتے رہیں. یہ اب تک رہا ہے نا. اٹ ہیز ٹو چینج ناؤ. یہی وقت ہے چینج کرنے کا. سو یہ ہم ہی چینج کریں گے. میں پریشان ضرور ہوں لیکن مجھے امید بھی ہے دیٹ آئی ہوپ کہ یہ چیزیں تھوڑی تھوڑی کر کے
تو چاہے کم انڈیویجولز ہی کام شروع کر رہے ہیں لیکن یہ ہوگا. یو ہیو ٹو پینیٹریٹ, آپ کو کرنا پڑے گا. سو دی ایفرٹ ہیز ٹو گو آن ان دا رائٹ ڈائریکشن. غلط طریقے سے صحیح کام کرنے کی کوشش نہ کریں, صحیح طریقے سے صحیح کام کریں. لیکن کیا ماری ہم یہ امید رکھیں کہ جس طرح کرکٹ کے میدان سے, کھیلوں کے میدان سے ایک شخص ہے, ملک کا پرائم منسٹر بنا, شو بز کے لوگ بھی لوگوں کے لیے ان کا وہ بڑے انسپائرنگ ہوتے ہیں, انفیکٹ لوگ ان سے بڑی انسپریشن لیتے ہیں, تو شو بز کی دنیا سے لوگ بھی آئیں گے سیاست کے اندر اور پھر لوگوں کے لیے رول ماڈل بنیں گے؟ ضرور آ سکتے ہیں جی, کسی بھی فیلڈ سے آ سکتے ہیں. آپ کچھ بھی کر رہے ہوں, آپ کا کوئی بھی ذریعہ معاش ہو, آپ ایک پاکستانی ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ہم جب سڑکوں پہ جاتے ہیں یا کام کرتے ہیں تو کیا پرابلمس ہیں. پیٹرول کی قیمت زیادہ ہوتی ہے تو وہ ہمیں افیکٹ کرتی ہے, سڑک ٹھیک نہیں ہے تو وہ مجھے افیکٹ کرتی ہے, لائٹ نہیں ہے تو وہ ہمیں افیکٹ کرتی ہے. تو ہمارے سے زیادہ اور کون جانتا ہے, اور اس کو صرف کھیل نہ بنائیں, یہ کھیل نہیں ہے نا. لیٹس ناٹ میک اٹ اے گیم, دس از ناٹ اے گیم, لیٹس ٹیک اٹ سیریسلی. دیٹ از واٹ آئی تھنک. فیصل, انفیکٹ جگنو کو بھی آپ سن رہے تھے, ایسے لوگ جو معاشرے کے اندر انڈیویجول لیول پہ جا کے ایفرٹ کر رہے ہوتے, بڑی حیران کن بات ہے کہ میڈیا کی نظر سے یہ لوگ اوجھل ہو جاتے ہیں. لوگوں نے ان کو اپریشیٹ کیا, آزاد حیثیت میں الیکشن لڑی, بٹ ایک ایسے مضبوط امیدوار کے خلاف ان کو کامیابی دلوائی, بٹ یہ ہماری آنکھوں سے کیسے اوجھل ہو جاتے ہیں؟ یقینی طور پہ ان کو ہائی لائٹ ہمیں بھی تو کرنا چاہیے. نہیں سر, ہم ہائی لائٹ تو کرتے ہیں, ایسا تو نہیں کہ ہائی لائٹ نہیں ہوتے, اور لیکن بڑی فاسٹ پیس دنیا ہے, اگلی نیوز سائیکل, اگلی نئی خبر, اگلی نئی انٹرٹینمنٹ, تو یہ تو فلو ہے. مطلب آج میں ٹی وی پہ نہیں ہوں گا, کل کوئی اور آ جائے گا, مجھے بھول بھال جائیں گے آپ, ہم آپ کو بھول جائیں گے. دس از دا سائیکل آف لائف. ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی اگنور ہو جاتا ہے, تو آئی تھنک دیٹس ناٹ ٹرو اینی مور. دیکھیں نا, جگنو ماشاء اللہ جیتی ہی ہیں, اور اینڈ ایسے بہت سے لوگوں نے بڑی محنت کی اور وہ ہائی لائٹ ہوئے. لیکن ٹھیک ہے, وہ وقت گزر گیا, اب کچھ اور امپورٹنٹ باتیں کرنے کی وہ ہوگا, دیر نتھنگ رانگ ود دیٹ آئی فیل. صحیح. اور جگنو میں آپ ہی کی طرف آؤں گا. ایک تو یہ بتائے گا کہ کیا آپ پنجاب اسمبلی میں آزاد حیثیت میں 5 سال کا سفر آگے ایک بچھڑی کونج کی طرح آپ کا جاری رہے گا, یا کسی پارٹی کو جوائن کرنے جا رہی ہیں؟ اور پھر جو پاکستان کے اندر ایک تبدیلی کی بات کی جا رہی ہے جگنو, آپ کو لگتا ہے کہ تبدیلی کا عمل اب شروع ہو گیا ہے اور یہ پرماننٹ ہوگا اور پاکستان کو اب ایک ڈائریکشن مل پائے گی؟ یہ تو زندگی پہ منحصر ہے کہ پتہ نہیں اللہ کتنی صحت اور زندگی دیتا ہے اور کتنا وقت دیتا ہے, لیکن جتنا بھی دے گا انشاءاللہ میں ایک بچھڑی کونج کی طرح وہاں نہیں ہوں گی پنجاب اسمبلی میں. مجھے ابھی بھی محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ شاید میں وہ دل کی باتیں کر سکوں گی جو ایوان کے دونوں طرف لوگوں کے دلوں میں ہیں, دماغوں میں ہیں, لیکن وہ اپنے لب پہ نہیں لا سکتے. شاید میں ان کی نمائندگی کر لوں گی, جو کہ ایک اوپینین ہوتا ہے لیکن چھپا ہوا ہوتا ہے. میں آزاد رہنا پسند کرتی ہوں اور میں آزاد امیدوار بن کے جیتی ہوں, اور میرے حلقے کا مجھے حکم ہے کہ آپ آزاد ہی رہیں, اور آپ جو بھی پارٹی حکومت بنائے اس کو ایک دفعہ اعتماد کا ووٹ ضرور دیجیے گا. اس کے بعد آپ قانون سازی پہ ووٹ دیجیے گا, جو ہمارے حلقے کے لیے, جو ہمارے پنجاب کے لیے مثبت قوانین ہوں ان کے اندر حصہ بھی ڈالیے گا, ان کو ووٹ بھی دیجیے گا, اور اگر نہ ہو تو ان کے خلاف بولیے گا اور ان کے خلاف تحریک بھی کیجیے گا, اور ان کو آپ ہرانے کی کوشش بھی کیجیے گا جو غلط قوانین ہوں. تو اس طرح میں سمجھتی ہوں کہ you can be the conscience of the whole house. You don't have to be isolated. You can be the voice of the house even though they are divided along party lines. پڑھے لکھوں کو اسمبلی بھیجنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے. پڑھے لکھے لوگ جب اسمبلی جاتے ہیں نا تو اس کو یہ فائدہ ہوتا ہے. جگنو ویری ویل سیڈ اینڈ گڈ لک ٹو یو. اللہ آپ کو اور ہمت دے, طاقت دے. دس از دا رائٹ ایٹیٹیوڈ. تھینک یو. لیکن جگنو انفیکٹ آپ خاتون ہیں اور پاکستان کی ایک بڑی پاپولیشن خواتین پہ مشتمل ہے. آپ وہ ایک تو یہ بتائیے کہ پرسنل گولز آپ نے جو سیٹ کیے ہیں وہ کیا ہیں؟ لوگ سننا چاہ رہے ہیں کہ ایک پڑھی لکھی خاتون اگر اسمبلی کا حصہ بنی ہے اور ایک کلیئر ویژن کے ساتھ آئی ہیں, اس کے کچھ ٹارگیٹس ہیں جو اس نے اچیو کرنے ہیں, وہ کیا ہیں؟ اور بالخصوص پھر خواتین پاکستان کا بہت بڑا ایک حصہ جن کا ابھی تک مجھے تو کم از کم کوئی ایکٹیو رول نظر نہیں آتا پاکستان کے مختلف شعبوں میں, آپ سمجھتے ہیں اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ جو چیزیں جو مقاصد لے کے میں اس اسمبلی میں آئی ہوں, ان میں ایک مقصد وہ ہے جو کہ میں نے پچھلے 10 سال جس پہ کام بھی کیا ہے, اور اگر آپ میرا جو میڈیا کا کریئر ہے وہ بھی اسی طرح ہی ہوا ہے کہ حقوق کے حصول کے لیے, آزادی رائے کے لیے,
فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف تھاٹ کے لیے جو جدوجہد کی، اور وہ میرا جو پچھلا سماجی اور فلاحی کام پچھلے 10 سال سے ہوتا رہا ہے وہ بھی اسی قسم کے حقوق کی حصول کے لیے میں کرتی رہی ہوں. اور میں نے پچھلے بلدیاتی الیکشن میں 2015 میں اپنے جنہوں نے میرے ساتھ سوشل ورک کیا وہ کینڈیڈیٹس کھڑے کیے، آزاد تھے، وہ بھی عام گھروں کے بچے تھے، MNA کے سامنے اور MPA کے سامنے میں نے ان کو کھڑا کیا. لوگوں نے اس وقت بھی ان کو بڑی پذیرائی دی اور انہوں نے بڑی اکثریت سے جیت کے ہمیں دکھایا. اور میں نے یہ محسوس کیا کہ جو بلدیاتی نظام تھا اور جو اب رائج ہوا تھا پچھلے 2-3 سالوں میں، وہ نہ با اختیار تھا اور نہ ہی اس کو پوری طرح فنڈنگ ہوئی. تو میں نے یہ محسوس کیا کہ گراؤنڈ لیول پہ حکومت جو ہے وہ گورننس لوکل ہونی چاہیے ان آرڈر ٹو بی سکسیزفل. اور یہ میرے ایک گولز میں سے ہے. میں پنجاب اسمبلی بھی انہی گولز کے لیے آئی ہوں کہ گراس روٹس کے لوگوں کو امپاور کیا جائے، اس قسم کی لیجسلیشن لائی جائے جس کے ساتھ بلدیاتی نظام پختہ ہو، با اختیار ہو، ویل فنڈڈ ہو اور گورنمنٹ لوکل ہو. ہم لوگوں کا کام، MPAs اور MNAs کا کام فنڈز کو ڈسٹریبیوٹ اپنے چہیتوں کو کرنے کا نہیں ہے. ہمارا کام صرف اور صرف قانون سازی ہونا چاہیے. بہت شکریہ ماریہ واسطی، آپ کا شکریہ. جگنو محسن آپ کو اور فیصل قریشی یقینی طور پہ بڑی زبردست بات کی ہے کہ اگر عام آدمی تک اختیارات اور وسائل پہنچیں گے تو شاید پاکستان مستقل بنیادوں پہ تبدیل ہوگا اور تبدیلی یقینی طور پہ ایک مثبت تبدیلی ہوگی. آپ نے تینوں مہمانوں کی رائے سنی. آج کا شو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. خدا حافظ.